أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، گزشتہ مجلس کے اندر یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو حجت اور دلیل عطا فرمائی اور آپ نے جو قربانیاں کی اللہ کے خاطر، جن قربانیوں کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے انہیں خوب نوازا، بلند درجات عطا فرمائے، جن میں اللہ تعالیٰ نے نسل آدم علیہ السلام کو عموماً اور مکہ و عرب کو خصوصاً یہ بتلا دیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کو اپنا مقصد بنا دیتا ہے، اپنی زندگی کا مقصد ٹھہراتا ہے، اس کے لیے اپنی محبوب چیزوں کی قربانی پیش کرتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی کہ ماں باپ کو، قوم و وطن کو، سب کو اللہ کے لیے چھوڑا، پھر بیت اللہ کی تعمیر کی عظیم خدمت کے لیے ملک شام کے سبزہ زار علاقے کو چھوڑا، مکہ کا ریگستان اختیار کیا، بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑا، جب ان کو حکم ملا کہ یہاں چھوڑ دو تو چھوڑ دیا، اکلوٹے بیٹے یہ قربانی کا حکم ہوا تو اس کو کر کے دکھایا۔ تو اصلی بدلہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دکھائے گا اور قیامت کے بعد جنت میں عطا فرمائے گا، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسی قربانی دینے والوں کو وہ مرتبے اور وہ دولت عطا فرماتے ہیں جس کے سامنے ساری دنیا کی نعمتیں اور دولتیں مان پڑ جاتی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم و برادری کو چھوڑا تو اس کے بدلے میں انبیاء کرام کی ایک بہت بڑی جماعت عطا فرمائی۔ یہ تو کچھ نمونے کے طور پر کچھ انبیاء کرام کے نام آئے ہیں، ورنہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب آپ کی اولاد میں شمار ہوں گے، آپ کی ذریت ہوگی،
تو آپ کو اپنی برادری کو چھوڑنے کے بدلے میں انبیاء کرام کی ایک بہت بڑی جماعت عطا فرمائی، اور عراق اور شام کی لہلہاتی چیزوں کو، ہریالی کو چھوڑا، تو اس کے مقابلے میں اللہ کا گھر اور بلد امین ام القری مکۃ المکرمہ نصیب ہوا۔ قوم نے ان کو ذلیل کرنا چاہا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں اور قیامت تک آنے والی نسلوں کا آپ کو امام اور پیشوا بنایا۔ دنیا میں چاہے یہود ہو یا نصارہ ہو یا کوئی بھی دھرم ہو، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کا تذکرہ کیا اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے نوازا تھا۔ اگر یہ لوگ بھی ہدایت سے مڑ جائیں تو سارے اعمال ان کے حبط ہو جائیں گے، جس میں شرک کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ آگے جو آج آیت پڑھی گئی ہے ان میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائی تھی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، پھر اگر یہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں تو ہم نے ان باتوں کے لیے ایسے لوگوں کو مقرر کر رکھا ہے جو انکار کرنے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے ان لوگوں کو کتاب دی، حکم دیا اور نبوت عطا کی۔ یہ تین چیزیں عطا فرمائی۔ کتاب سے کیا مراد ہے، حکم سے کیا مراد ہے، نبوت سے کیا مراد ہے؟ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے کتاب سے آسمانی کتاب مراد لی، اور حکمت سے علوم مراد، حکم سے حکمت کے علوم مراد لیے، اور نبوت تو ہے ہی۔ لیکن بعض علماء نے کچھ اور بات بھی کہی کہ یہاں تین باتیں بیان کی ہے تو تینوں سے الگ الگ چیزیں مراد ہوگی۔ امام فخر الدین رازی یہی بتلاتے ہیں کہ عطف کے ساتھ، واو کے ساتھ کتاب والحکم والنبوت، یہ تین چیزوں کو بیان کیا ہے، اس لیے ان تینوں سے علیحدہ علیحدہ چیزیں مراد ہوگی۔ اور انہوں نے لکھا کہ دنیا کے اندر جن لوگوں کی چلتی ہے وہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کی دلوں پہ چلتی ہے، جن کی باتیں لوگوں کی روحوں پر چلتی ہے، اور وہ کون ہیں؟ وہ علماء ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کی ظاہر مخلوق کے ظاہر کے اوپر چلتی ہے، اور وہ ہے بادشاہ لوگ، اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے لوگوں کو منواتے ہیں، چاہے دل ان کے مانتے ہو، لوگوں کے مانتے ہو یا نہ مانتے ہو، لیکن ظاہر میں ان کے سامنے سر نگو رہتے ہیں، وہ سلاطین ہے۔ اور تیسرا گروہ ہے انبیاء کرام کا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علوم اور معارف عطا فرمائے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اوپر بھی چلتی ہے ان کی، اور وہ طاقت اور قدرت عطا فرمائی ہوتی ہے کہ جس سے وہ مخلوق کے ظاہر کے اوپر بھی تصرف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جن نبیوں کا ذکر اوپر ہوا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ تین چیزیں عطا فرمائی تھی۔
کتاب اور حکم اور نبوت، یہ تینوں کی تینوں چیزیں ان کو عطا فرمائی۔ جہاں تک کتاب کا تعلق ہے تو سارے نبیوں کو الگ الگ کتاب نہیں دی گئی ہے، ہاں وحی آئی۔ اگر یہ دینے سے مراد وحی کرنا ہے تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ اگر کتاب بھیجنا ہے تو ہر ایک کے اوپر کتاب تو نہیں آئی ہے، لیکن اس کتاب کا مکمل فہم، اس کتاب کو جو آسمانی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، ان کتابوں کے جو راز اور اسرار ہے، غامض باتیں اور گہری باتیں ہیں، وہ ان سارے نبیوں کو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ یہ کتاب کا مطلب ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو یہ تینوں چیزیں عطا فرمائی۔ آگے اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے خاطر فرماتے ہیں فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، اگر یہ مکہ والے آپ کی باتوں کو نہ مانے تو آپ کو گھبرانے کی بات نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم نے ان باتوں کے لیے ایسے لوگوں کو مقرر کر رکھا ہے جو انکار کرنے والے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ اگر یہ مکہ والے نہیں مانتے ہیں تو آپ کو کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، انبیاء سابقین کی ہدایت آپ نے پیش کر دی، پھر بھی وہ انکار کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ آپ غم نہ کریں، کیونکہ ہم نے آپ کی دعوت و ہدایت کو ماننے کے لیے اور اپنانے کے لیے ایک بڑی قوم کو مقدر کر رکھا ہے۔ وہ کفر و انکار کے پاس نہیں آئیں گے، وہ مان لیں گے آپ کی بات کو۔ اب اس سے کون لوگ مراد ہے؟ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اس سے مہاجرین اور انصار اور قیامت تک آنے والے انسان مراد ہے۔ امام راضی نے لکھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد انصار مدینہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ مہاجر اور انصار دونوں مراد ہیں، کیونکہ مہاجر نے بھی تو حضور کی بات کو مانا، انصار نے بھی مانا۔ اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی کی توحید اور نبیوں کے رسالت اور آخرت کی باتوں کو ماننے کے لیے یہ انبیاء کرام ہی ہیں کہ جو پہلے مانتے ہیں۔ اس لیے مفسر حسن نے جن انبیاء کرام کا اوپر تذکرہ ہوا ہے، اور یہی قول زجاج کا بھی ہے، کیونکہ آگے چل کے جو آیت آ رہی ہے اس میں بھی اولئک کا لفظ ہے، اس لیے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ یہ بات انہی کے لیے ہو سکتی ہے۔ لیکن ابن زید کا کہنا یہ ہے کہ جو کوئی بھی کفر نہ کرے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جو کوئی بھی انکار نہ کرتا ہو، فرشتے انکار نہیں کرتے اللہ کی بات کا تو فرشتے، انبیاء کرام انکار نہیں کرتے تو انبیاء کرام، صحابہ کرام نے نبیوں کی بات مانی تو ان کے صحابہ، تابعین، اور آگے چل کے یوں بھی کہا جا سکتا ہے، جس کو مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ قیامت تک جتنے بھی ایمان والے آئیں گے، اسلام میں داخل ہوں گے، وہ سب کے سب اس میں داخل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مقرر کر دیا ہے، وکلنا، ہم نے ایسے لوگوں کو مقرر کر رکھا ہے جن کو سونپ دیا ہے، ایسی قوم کو سونپ دیا۔
جو انکار کرنے والے نہیں۔ اس میں بقول مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ یہ آیت ایک بہت ہی بڑی تعریف ہے اور بڑی فخر کی چیز ہے، کیونکہ قیامت تک جتنے بھی انسان ایمان میں داخل ہوں گے وہ اس میں داخل ہے۔ اللہ نے اس آیت کو مقام مداح میں یعنی تعریف کے مقام کے اوپر بیان کیا ہے کہ نبی جی آپ گھبرائیں نہیں، اگر یہ نہیں مانتے تو ہم نے ایسے لوگ مقرر کر رکھے، یعنی جو ایمان میں داخل ہوئے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہی اس کام کے لیے مقرر ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بقول فخر الدین رازی کے کہ اس آیت میں اشارہ اس بات کی طرف ہے، یہ آیت دلالت کرتے اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کرے گا اور اللہ کے دین کو طاقتور کرے گا، اس لیے کہ یہ آیت مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور مکہ مکرمہ میں اس کا ظہور اتنا نہیں ہوا، ایسی قوم کھل کر اتنی نہیں آئی جتنی بعد میں چل کر آئی۔ اس لیے امام راضی کا کہنا یہ ہے کہ اس میں یہ آیت دلالت کرتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے اس لائے ہوئے دین کو غالب کرے گا، اور ہر وہ آدمی جو اس کے مقابلے میں آئے گا وہ ختم ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پیشین گوئی کی ہے، گویا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ جو بات بعد میں چل کر ہونے والی تھی اس آیت نے بتلا دی کہ ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کرے گا اور اس دین کو طاقت پہنچائے گا۔ خیر، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے کہ یہی وہ لوگ ہیں، یہ انبیاء کرام جن کا تذکرہ اوپر گزرا، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، شریعت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، اگر یہ مکہ والے آپ کا انکار کر رہے ہیں تو فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو آپ غم نہ کیجئے، کیونکہ ہم نے اس کے ماننے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہوں گے، مہاجرین اور انصار۔ اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں کوئی ایسی جماعت نظر نہیں آئی جس نے انکار کیا ہو۔ ایک کا دکا اگر مرتد ہو گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جتنے صحابہ داخل ہوئے وہ دل و جان سے لگے اور انہوں نے آپ کی نصرت کی۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی، لہذا آپ بھی ان کی ہدایت پر، ان کے طریقے پر چلیے۔ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ فرما دیجئے کہ میں تم لوگوں سے اس دعوت کے کام پر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان هو الا ذکری للعالمین، یہ قرآن تو عالمین کے لیے، دنیا والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر بہت سی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد انبیاء کرام جن کا ذکر اوپر گزرا ہے، اور فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِی کے اندر ان کے طریقے پر، ان کے راستے پر چلنے کا جن کو حکم دیا جا رہا ہے وہ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس پر بھی تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ دو باتیں ہوئی،
جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، جن کا یہاں تذکرہ ہوا، اس میں اوپر جن نبیوں کا ذکر ہوا ہے وہی مراد ہے سب کے نزدیک، اور جن کو اقتدا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ میرے اور آپ کے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب اقتدا کا مطلب سمجھیے، اقتدا کس کو کہتے ہیں؟ مفسر واحدی نے اقتدا کی تعریف یہ کی ہے کہ ڈکشنری کے اندر اتیان الثانی بمثلی فعل الاول لاجل انہ فعلہ، اقتدا ڈکشنری کے اعتبار سے کہتے ہیں دوسرے آدمی کا وہ کام کرنا جو پہلے آدمی نے کیا ہے، اس وجہ سے کرنا کہ اس نے اس کو کیا ہے، پہلے نے کیا اس لیے دوسرا کر رہا ہے، یہ ہے اقتدا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نبیوں کا اقتدا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم کس بات میں دیا ہے؟ یہ ایسی بات ہے جس کے اندر کئی اقوال ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بات میں اقتدا کا حکم دیا اس کو متعین کرنے میں، وہ چیز کیا ہے جس میں آپ اقتدا کریں گے، اس باب میں مفسرین کی مختلف رائے ہے۔ پہلا قول رازی نے یہ لکھا کہ اس سے مراد وہ باتیں ہیں جس پر سارے انبیاء کرام کا اتفاق ہے، جیسے کہ توحید باری تعالی، رسالت یعنی ونیس ہے، پروفیٹ ہود ہے اور ہیئر آفٹر ہے، یہ تین چیزیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایسی چیزوں سے پاک اور صاف ہونا جو اس کی ذات و صفات کے مناسب نہیں ہے، ایسے افعال سے پاک ہونا جو اللہ کی شان کے خلاف ہیں، ایک ایسی عقلیات سے پاک ہونا جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے، کہ ان ساری باتوں میں سارے انبیاء کرام متفق ہیں۔ حضور کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان نبیوں کا اقتدا کیجئے۔ نمبر دو، دوسرا قول بعض مفسرین کا یہ ہے کہ اخلاق حمیدہ، مینرز اور گڈ کیریکٹرز، جو اچھی کوالٹیز انسان میں ہوتی ہے، جیسے کہ بے وقوفوں کی تکلیفوں پہ صبر کرنا، درگزر کر دینا، یہ باتیں جیسے اگلے نبیوں کے اندر یہ کوالٹیز تھی، آپ ان ساری کوالٹیز میں ان کا اقتدا کریں۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ ان نبیوں کی جو شریعتیں ہیں، وہ جو شریعت لے کر آئے، ان شریعت میں آپ اقتدا کریں گے مگر جس میں آپ کو خاص طور پہ اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہو، جو اس شریعت کا حکم الگ ہے اس میں تو آپ اسی حکم کے مطابق چلیں گے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ شرک کی نفی کرنا، توحید کو ثابت کرنا، اور اسی طرح سے اس باب میں توحید اور اس بات توحید اور شرک کی نفی میں جاہلوں کی طرف سے جو تکلیفیں آئیں اس کو برداشت کرنا۔ اور پانچواں قول یہ ہے کہ اوپر جتنی باتیں نقل کی گئی ساری باتوں میں آپ ان نبیوں کا اقتدا کریں۔ اس مقام کے اوپر امام رازی نے لکھا ہے قاضی کے حوالے سے، کچھ اعتراض اٹھائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلی شریعتوں کے اوپر چلنے کا یہاں حکم ہوگا تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں شریعتیں جتنے بھی نبی آئے ان کے اصول تو ایک ہی رہے، اصول سب کے ایک رہے۔ اسی لیے علامہ عثمانی نے لکھا ہے کہ علماء اصول نے اس آیت کے عموم سے
علل اطلاق اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِی، ان لوگوں کے راستے پہ آپ چلیے، ان کے طریقے پہ آپ چلیے. یہ عام جنرل بات کہی گئی ہے. اس کے جنرل ہونے کی وجہ سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں اگلی شریعتوں کی کوئی بات بیان کریں تو وہ بات آپ کا فرمانا اس امت کے لیے بھی ایک قسم کی سند ہوگی، ایک قسم کا پروف ہوگا. یہ نہیں کہیں گے کہ اگلی شریعت کی بات حضور نے صرف بتلائی تھی، نہیں، آپ کا یہ بتلانا بھی ایک قسم کی دلیل بن جائے گا، بشرطے کہ آپ نے اس بات کے خلاف انڈیویجول یا یہ کہ جنرل طور پہ انکار نہ کیا ہو. یعنی آپ کا اگلی شریعتوں کی کسی بات کو پیش کرنا یہ دلیل بنتا ہے. ہاں اگر اس کے خلاف آپ نے بیان دیا ہے تو پھر وہ دلیل نہیں رہے گا. یہ علامہ عثمانی نے لکھا ہے. خیر، تو قاضی کا اعتراض یہ ہے کہ شریعتوں کے جو احکام ہے ان احکام کے اندر تو تناقض ہوتا ہے بہت سی جگہوں کے اوپر، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نرمی ہی نرمی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سختی ہے، لیکن اس شریعت میں کیا ہے کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جیسا مارا ہے گھونسا ایسا ہی مار دو برابر کا. عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کہا معاف کر دو. اب یہ شریعت میں ایسا ہے کہ اگر آپ کو کسی نے تکلیف پہنچائی تو آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ اتنی ہی تکلیف پہنچائے جتنی اس نے پہنچائی، لیکن معاف کر دو تو بہتر ہے. یہ ہے. تو اس لیے قاضی کا کہنا یہ ہے کہ اگلی شریعتوں کے ساتھ جو اعتراض ہوتا ہے، آپس میں کراس ہوتا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے، راضی نے یہ جواب دیا کہ بعض احکام کا آپس میں کراس ہونا یہ ان کی شریعت کے اعتبار سے تھا. اب اس شریعت میں جب آئے گا تو پھر جب وہ ایک الگ سے حجت ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہدایت تو نام ہے دلیل کا، عمل صرف عمل کا نام نہیں ہے. اس کا جواب دیتے ہوئے راضی نے لکھا کہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ اس دلیل سے دلیل پکڑیں جس سے ان نبیوں نے، اگلے نبیوں نے پکڑی تھی. تو اب یہ مطابقت نہیں ہوگی، یہ ایک مستقل دلیل ہو جائے گی. بھئی جیسے کہ یوں کہا جائے، آج پوری دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ عالم حادث ہے، عالم ختم ہونے والا ہے. اسی طرح سے یہ دلیل پکڑی جائے کہ جب دنیا ختم ہو جائے گی تو اس کو ختم کرنے والا کوئی ہوگا، وہی تو ختم کرے گا. یہود و نصارہ بھی یہی تو کہتے ہیں. تو اگر کوئی مسلمان اس طرح سے دلیل پکڑے کہ عالم حادث ہے، یہ تو عالم ختم ہو جائے گا، تو اس کو ختم کرنے والا کوئی ہوگا، وہی تو سانے ہے جو بنانے والا ہے. تو یوں نہیں کہیں گے کہ ہم نے ان کی پیروی کی ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ جیسے انہوں نے دلیل پکڑی تھی ہم نے بھی دلیل پکڑی ہے، ایک مستقل دلیل ہو جائے گی. اب ایک سوال قاضی کا یہ ہے کہ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کا اقتداء کرنے کا حکم دیا تو پھر ہمارے نبی کا درجہ کم نہیں ہو جائے گا؟ حالانکہ ہمارے نبی کا درجہ تو بہت اونچا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کا درجہ کم نہیں ہوگا، بلکہ سب سے درجہ اونچا نبی کا ہو جائے گا. ہمارے نبی کا درجہ سب سے اونچا ہوگا. وہ کیسے؟ اسی لیے علماء کرام نے اس آیت کریمہ کے ذریعے دلیل پکڑی ہے کہ یہ آیت دلیل ہے میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل الرسل ہونے پر، سارے نبیوں کے سردار،
سارے رسولوں سے افضل، ساری انسانیت میں افضل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس بات پر دلیل یہ آیت کریمہ ہے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، لہذا اے نبی جی آپ ان کی ہدایت پر چلیے، ان کے طریقے پر چلیے۔ اب سنیے اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سارے نبیوں سے اونچا ہے، اس آیت سے کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ تو دیکھیے تفصیل اس کی یہ ہے کہ کمال اور جو خوبی اچھائیاں ہے وہ سارے نبیوں میں الگ الگ طور پر پائی جاتی ہے۔ جیسے کہ گزشتہ مجلس کے اندر یہ بتلایا تھا کہ انبیاء کرام کے جو الگ الگ درجات ہیں، حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے، ایوب علیہ السلام ہے، یہ سب کے جو الگ الگ درجات پہلے بیان کیے تھے، ہر ایک کا الگ الگ مقام ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے اندر نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا، یہ دونوں نعمتوں پر شکر گزار زیادہ رہتے تھے۔ ایوب علیہ السلام کا تکلیفوں پر صبر کرنا، اس میں یہ خاص ان میں خوبی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے اندر صبر اور شکر، وہ بادشاہ بھی بنائے گئے اور آپ کو تکلیفوں سے بھی دو چار ہونا پڑا، وطن سے بھی، ماں باپ سے دوری، بھائیوں سے دوری، تکلیفیں جو کچھ آئی اس پہ صبر بھی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صاحب شریعت تھے اور بڑے طاقتور، ان کے پاس معجزات بھی ایسے مضبوط تھے۔ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ و الیاس علیہ السلام یہ سب اصحاب زہد تھے، دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے تھے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کانا صادق الوعد، سچی بات کرنے والے، سچائی والے تھے، وعدے کے سچے۔ یونس علیہ السلام صاحب التضرع تھے، گریہ و زاری کرنے والے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام صاحب تضرع تھے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں میں سے ہر ایک نبی میں ایسی خوبیاں رکھی، خاص خوبی رکھی، جب اپنے نبی کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا کہ آپ ان سارے نبیوں کی اقتدا کریں، اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ حکم دیا کہ عبادت اور طاعت کی عادتوں میں سے یہ جو صفات نبیوں کے اندر جمع تھی علیحدہ، یہ سب آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ ظاہری بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اللہ کا ملے اور آپ اس میں کوتاہی کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب نہیں ہو سکتا تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ان سارے نبیوں میں جو کچھ تھا، کسی میں شکر تھا تو کسی میں صبر تھا، تو کسی کے اندر زہد و تقوی تھا، تو کسی میں صدق وعد تھا، تو کسی کے اندر تضرع تھا۔ یہ ساری کی ساری صفات میرے اور آپ کے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ ہر چے بخوبہ جہاں دادا ان، قسم تو نیکوتر ازا دادا ان، جتنی بھی خوبیاں دنیا والوں کو دی گئی ہے، یہ آپ کی قسمت میں ان میں سب سے زیادہ اچھی سے اچھی چیز دی گئی۔ ہر چے بے نازن بدا دل براں، جملہ ترا ہست زیادت براں، یہ جو کچھ بھی ساری چیزیں ان کو دی گئی، ان سب سے زیادہ آپ کو دی گئی، یہ سب کی سب اچھے طریقے سے آپ کو دی گئی۔ آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری، جتنی خوبیاں دوسرے انبیاء رکھتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے۔ یہ ہے، بلکہ تفسیر روح البیان کے اندر تو اس طریقے سے بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو جس جس مقام پہ پہنچایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ان سارے مقامات سے گزر کے اور آگے چلے گئے. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے معراج کے موقع پہ پہلے آسمان پہ دیکھا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے آسمان پہ دیکھا، یوسف علیہ السلام کو تیسرے آسمان پہ دیکھا، ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پہ، حضرت ہارون علیہ السلام کو پانچویں آسمان پہ، موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان پہ، ابراہیم علیہ السلام کو ساتویں آسمان پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے گئے یہاں تک کہ الی سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا تک پہنچے. اور سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ کہا ملائکے مقربین جو اللہ کے خاص فرشتے جہاں رکتے ہیں وہاں تک پہنچے، بلکہ اس سے آگے بھی چلے گئے. اگر یکسرے منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم. جبریل امین نے کہا کہ آپ آگے چلیں. حضور نے فرمایا کہ آپ کہا کہ اگر یکسرے منہ برتر پرم، اگر ایک بال کے برابر بھی آگے چلوں گا تو تجلی الہی میرے پر کو جلا دے گی. اب آپ آگے جائیں. معلوم ہوا کہ جہاں فرشتے رک گئے اس سے بھی آگے میرے اور آپ کے آقا پہنچ گئے. یہاں ایک بات علماء نے لکھی ہے کہ ساتھ جو آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اوپر تک گئے، یہ اس کو ایک جملے میں علماء نے یوں بیان کیا، اعیاہم، سب کو تھکا دیا، سب کو پیچھے چھوڑ دیا آپ نے. یہ ہے میرے اور آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عرفہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی جی آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں اس خدمت کے اوپر کوئی اجرت نہیں مانگتا. یہاں پہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ جب نبی کو یہ حکم اللہ کی طرف سے مل رہا ہے کہ آپ ان کی اقتداء کریں تو پھر فَأُمَّتُهُ تَبْعٌ لَهُ، آپ کی امت آپ کی تابع ہے. لہذا یہ ہمارے نبی جو کچھ بھی شریعت بتائیں گے، جو کچھ بھی حکم دیں گے، ان ساری باتوں پر امت پر چلنا ضروری ہے. چنانچہ امام بخاری علیہ الرحمٰن نے حضرت مجاہد سے نقل کیا کہ آپ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ کیا سورہ صاد کے اندر سجدہ ہے؟ سورہ صاد کے دوسرے رکوع کے اندر ہم لوگ سجدہ تو کرتے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا سورہ صاد میں بھی سجدہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا. یہ سارے نبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں تک آ کے رکے، أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي. ان سب کو اللہ تعالیٰ نے یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت دی، آپ ان کا اقتداء کیجیے. تو جب آپ کو یہ حکم ملا تو آپ ان میں سے ہیں، سجدہ کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجاہد نے عرض کیا کہ ہوا منہم، کہا کہ ہاں آپ کے نبی ان میں سے ہیں جن کو اقتداء کا حکم دیا گیا ہے، لہذا ہمیں بھی اس کا اقتداء کرنا پڑے گا، اتباع کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی جی آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں اس ہدایت کے اوپر کوئی تم سے اجرت نہیں مانگتا. جب وہ نبیوں کے ہدایت پر اقتداء کرنے کا حکم دیا اور ان کے ہدایت کے اندر سے ان کے طریقے میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ دین پہنچانے کے اندر وہ اجرت نہیں مانگتے تھے، شریعت کے پہنچانے کے اندر کوئی اجرت نہیں مانگتے تھے، تو ظاہری بات ہے حضور نے بھی ان کا اقتداء کیا. جب حضور نے اقتداء کیا ہے تو ہم لوگوں بھی کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو معاف کرے. چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم لوگ اجرت مانگتے ہیں. نکاح پڑھا لیا تو کہا کہ اتنا دو، دعا کر دی تو کہا اتنا دو. میں دیکھو تعویذات کے پیسے کا انکار نہیں کرتا، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن دین کی باتیں پہنچانے کے اندر، تبلیغ کرنے کے اندر کوئی اجرت مانگے، لا اسألکم علیہ اجرا، کہا میں نہ تم سے کوئی مال مانگتا ہوں نہ کوئی اس پر اجرت مانگتا ہوں. ان هو الا ذکری للعالمین، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے. کس کے لیے؟ عالمین کے لیے، جو مشتمل ہے انسانوں کے ہر اس چیز کے اوپر
جو اپنے معاش میں، اپنے معاد میں محتاج ہیں. ہمیں اپنے معاش کے اندر، معاد کے اندر، دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑے گی، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو اس قرآن میں بیان کر دیا. ان هو الا ذکر للعالمین، اور عالمین کے لفظ میں اشارہ کر دیا کہ یہ نبی میرے اور آپ کے آقا صرف عرب کے لیے نہیں ہے یا آپ ہی کے زمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عالمین کے لیے ہے، پوری دنیا والوں کے لیے ہے، کوئی خاص قوم کے لیے نہیں. جب تک دنیا رہے گی اور جتنے انسان آئیں گے، جنات آئیں گے، سب کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے. تو قل لا اسألکم علیہ اجرا، قرآن کے اوپر، قرآن پہنچانے پر، شریعت پہنچانے پر. اب یہاں دیکھیے تعلیم قرآن پر، امامت پر تنخواہ لینا، تو وہ علماء کرام نے اس کے لیے فتویٰ دیا ہے کہ یہ لوگ، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اجرت مقرر کی کہ آپ اگر اپنا کاروبار کرنے جائیں گے تو یہ دین کا کام کون کرے گا، امت کے مسئلے کون حل کرے گا. خیر، تو تعلیم قرآن کے اوپر، امامت کے اوپر، اذان کے لیے، چونکہ آدمی وقت نکال کر رہتا ہے ایک ہی کام کے لیے، تو وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے ثواب لینے کے لیے اگر کوئی اجرت لے، قرآن پڑھتا ہوں مرحوم کے لیے اتنا ڈالر دے دینا، اتنے روپے دے دینا، تو یہ کہاں سے جائز ہوگا؟ کیونکہ اللہ سے لینا ہے تو خالص اس کے لیے کرو. آگے جو آیت ہے، وما قدر اللہ حق قدری اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی، اللہ کی تعظیم نہیں کی جس طرح تعظیم کرنا چاہیے تھا، اللہ کو نہیں پہچانا جس طرح پہچاننا چاہیے تھا. جبکہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے اوپر کوئی چیز نہیں اتاری. قل، نبی جی فرما دو ان کو، من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، وہ کتاب جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، وہ کس نے اتاری؟ جو کہ روشن تھی اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی. تجعلونہ قراطیس تبدونہا، جس کے تم ورق ورق کر کے لوگوں کو دکھلاتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تم کو سکھلا دی وہ چیزیں جس کو تم نہیں جانتے تھے اور تمہارے باپ دادا نہیں جانتے تھے. وہ کتاب کس نے اتاری؟ قُلِ اللَّهُ، آپ ہی جواب دو اے نبی جی کہ اللہ نے اتاری تھی. ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، پھر آپ ان کو ان کے خرافات کے اندر کھیلتے ہوئے چھوڑ دیں. یہ آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ کا بظاہر ما قبل سے کوئی ربط نہیں لگ رہا ہے، لیکن بہترین ربط یہ ہے کہ قرآن مجید توحید، رسالت اور معاد کو ثابت کرنے کے لیے ایک بنیادی رول ادا کرتا ہے، مدار ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اوپر بیان کیا، جس میں آپ نے دلیل توحید کو بیان کیا، شرک کو باطل کرنا کیا، اب اللہ تعالیٰ نبوت کے معاملے کو بیان کر رہے ہیں. اوپر تو توحید کا اثبات اور شرک کا ابطال ہو گیا، اب رسالت دوسرے نمبر پر ہے، تو رسالت کا تذکرہ ہو رہا ہے. وما قدر اللہ حق قدری، مفسرین فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، یعنی نبی کی رسالت کو نہیں مانا، نبوت کا انکار کر دیا.
یہاں نبوت کا تذکرہ ہو رہا ہے. بڑی تفصیلات ہے ان آیات کے اندر. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی تھی، وجہ اس کی کیا تھی، کس کے بارے میں نازل ہوئی. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت کریمہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور یہی قول جمہور کے نزدیک مشہور بھی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک آدمی جو ان کا بڑا پادری اور ان کا عالم حبر سمجھا جاتا تھا، ان کے رئیسوں میں سے تھا، جس کا نام مالک بن سیف تھا. یہ بڑا موٹا تازہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم قسم کھا کے ایک بات بتاؤ، اس ذات کی قسم میں تمہیں دیتا ہوں جس نے تورات اور انجیل کو، تورات کو موسیٰ علیہ السلام پر اتارا، کیا تم تورات میں یہ بات پاتے ہو کہ ان اللہ یبغض الحبر السمین، اللہ تعالی موٹے تازے عالم کو پسند نہیں کرتا ہے. حبر یہ ایک تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ نہیں؟ اور فرمایا کہ وانت الحبر السمین، تو ہی تو موٹا تازہ ہے ان کا عالم. وقد سمنت من الاشیاء سمنت من الاشیاء التي تطعمك اليهود، تو موٹا ہو گیا ہے ان چیزوں سے جو تجھے یہودی لوگ کھلاتے ہیں. تو جتنے لوگ تھے وہ سب ہنس پڑے. مالک بن سیف غصے ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کے کہتا ہے کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، ارے اللہ نے کوئی چیز اتاری ہی کہاں ہے، کچھ نہیں اتارا. اب دیکھو یہ خود اسی تورات پہ کھاتا پیتا تھا، پلتا تھا، موقع آیا تو انکار کر دیا کہ کچھ نہیں اتارا. تو اس کی قوم نے اس کو کہا کہ ہمیں تو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ تو اس درجے پر پہنچ گیا کہ تو انکار کر دے گا. تیرے بارے میں یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ تو نے تو اللہ کی وحی کا ہی انکار کر دیا کہ کوئی کتاب نہیں اتاری، تو پھر ہم جو تورات کو مانتے اس کو کون مانے گا؟ اس نے کہا کہ مجھے انہیں غصہ آ گیا، مجھے غصہ دلا دیا. تو یہودیوں نے اس کو اپنا جو اس کا عہدہ تھا، وہ بڑا عالم اور پادری سمجھا جاتا تھا، اس سے اس کو سسپینڈ کر دیا، اس کو ریزائن کر دیا، اور اس کی جگہ پہ کعب بن اشرف کو رکھا. تو اس آیت کریمہ کی شان نزول کے بارے میں یہی روایت مشہور ہے. راضی نے پھر وہی سوال یہاں پہ اٹھایا ہے کہ یہ سورت تو پوری یکبار کی نازل ہوئی تھی، تو اس میں کیا سوال شک ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو واقعات ہو گئے ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا ہو، اس لیے اس کو کہہ دے کہ یہ اس کی طرف اشارہ ہے یا اس کا شان نزول وہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ آیت نازل ہو رہی ہے اسی وقت یہ واقعہ پیش آیا ہو، پہلے بھی آ گیا ہو اور پوری سورت کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہو. خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی. یہ ما قدر اللہ حق قدری کی جو تفسیر ہے، اس کا جو میننگ ہے، اس میں بعض الگ الگ ویو اختیار کیے گئے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ تعظیم کا ترجمہ کرتے ہیں. بعض حضرات نے کہا کہ ما آمنو، وہ لوگ ایمان نہیں لائے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، یہ بھی ہے. اور ابو العالیہ فرماتے کہ ما وصفوہ حق صفتی، اللہ کو جو وصف بیان کرنا چاہیے، اللہ کی جو صفت بیان کرنی چاہیے تھی وہ صفت بیان نہیں کی. اور اخفش اس کی تفسیر میں کہتے ہیں ما عرفوہ حق معرفتی، اللہ کو جس طرح پہچاننا چاہیے تھا ایسا نہیں پہچانا. تفسیر واحدی میں لکھا ہے کہ کہا جاتا ہے قدر الشیء، آج چیز کی قدر اس وقت جب اس کا اندازہ لگایا جائے، اس کو پرکھا جائے.
اس کی مقدار کو معلوم کی جائے، اس کے لیے قدر کا لفظ آتا ہے، اندازہ لگا. جیسے حضور اکرم یا مقرر کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَإِن غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ. اگر تمہارے اوپر چاند بدلی ہو جاوے، تم پر بدلی ہو جاوے، تو پھر اس کا اندازہ لگا، اس کو پہچاننے کی کوشش کرو. یہ تو اصل لغت ہے. اور جو آدمی کسی چیز کو پہچانتا ہو اچھی طرح تو کہا جاتا ہے کہ اس نے اس کی قدر کی، اور نہیں پہچانتا اس کی صفات کو تو کہتے ہیں کہ اس نے قدر نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو بات بتلائی وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے چاہے کفار قریش ہو یا یہود مدینہ ہو یا جو بھی ہو، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کی تعظیم نہیں کی. ارے بھائی، کسی ملک کا قاصد جو آتا ہے اس کی ڈس رسپیکٹ اس ملک کی ڈس رسپیکٹ سمجھی جاتی ہے، اس کی توہین اس ملک کی توہین سمجھی جاتی ہے. تو جتنے بھی انبیاء کرام اور رسول تشریف لائے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ تھے. اگر کسی نے جھٹلایا تو وہ اللہ کے حکم کی ناقدری اور اللہ کی ناقدری ہے. تو جنہوں نے نبوت اور رسالت کا انکار کیا ہے حقیقتاً انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا. منکرین بعثت اور رسالت یا تو یوں کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے کسی مخلوق کو مکلف کیا ہی نہیں، کوئی حکم نہیں دیا ہے. ظاہری بات ہے کہ یہ غلط ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ہی مکلف نہیں کیا. یہ تو باطل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو مکلف نہیں کیا یا کسی چیز کا حکم نہیں دیا، وہ یوں چاہتے ہیں کہ ساری برائیاں کرو، کوئی پرابلم نہیں ہے. اللہ کو نعوذ باللہ گالی دینا یا اللہ کی شان کے خلاف جو باتیں کرنا، نبیوں کا مذاق کرنا، یہ ساری باتیں، اللہ کی نعمتوں کے شکریہ سے اعراض کرنا، اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں ناشکری کرنا، ان کا کہنا یہ ہے. ظاہری بات یہ تو غلط بات ہے. اللہ نے مکلف کیا ہے. اب اگر یوں تسلیم کریں، دوسری بات یہ ہے کہ مکلف کیا ہے، بھلی باتوں حکم دیا ہے، بری باتوں سے روکا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ پہنچانے والا کون ہوگا؟ ڈائریکٹ تو اللہ نہیں بھیجے گا، نہیں حکم دے گا ڈائریکٹ، کسی نہ کسی کو تو بھیجے گا. جس کو بھیجا ہے وہی تو رسول ہے. اب اس رسول کا ہم انکار کر دیں تو گویا کہ اللہ ہی کا انکار کیا ہے. خیر، مزید گفتگو اس کے اوپر آئندہ کریں گے کل انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، ہمارے عقائد کو اللہ تعالی درست فرماوے، اور حسن خاتمہ اللہ تعالی سب کو عطا فرمائے، ہم سب کو عطا فرمائے، اور ایمان کے تقاضوں کے اوپر چلنے والا بنائے. وآخر دعوانا